اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ بھی حقیقت جان سکیں۔ محمد حسنین کا تعلق خیبر ایجنسی سے تھا۔ محمد اقبال MNA اور عبدالغنی افریدی MPA کے حلقے میں آتا ہے۔ جب وہ جذبات میں آ کر اس طرح کا عملی اقدام اٹھاتا ہے، پھر تحریک انصاف اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس کی ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھی۔ 1 مہینے سے ہمارے پختوں میں ایک مثل ہے کہ مڑم شوئی اور پھڑم شوئی۔ جب آپ یہ ایکسپٹ کرتے ہو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تھا، کل اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہوا تو آپ کے اور آپ کے فیملی کے ساتھ کوئی بھی 2 لفظ اور نہ 2 قدم آپ کے گھر تک آ سکتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اس کی ذہنی توازن بھی خراب ہے، ہم مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے، مگر آپ یہ بتا دیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی اور صوبائی لیڈران کے ساتھ ممبر پارلیمنٹ، مشیر، وزیر اور وزیر اعلیٰ کو نہیں چاہیے کہ جا کے ان کے گھر میں ان کی تعزیت کرے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک بنائی ہوئی پارٹی ہے اور انہوں نے اب عمران خان سے بہو بنایا ہے۔ یہ نواز شریف، شہباز شریف اور دوسری پارٹیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ بلا آپ کو کھا جائے گی۔ میں اس کو کیوں نان کسٹم پیڈ وزیر اعلیٰ کہتا ہوں؟ یہ اس لیے کہ یہ فکس میچ کھیلتا ہے، یہ محسن نقوی کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ صرف تقاریر کرتا ہے اور کوئی عملی اقدام نہیں کرتا۔ ورنہ 1 سال ان کی وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہوا ہے، کبھی 1 دفعہ انہوں نے لانگ مارچ کو اٹک سے پار کیا ہے؟ اٹک سے ہی پار نہیں کرتا ہے، اس لیے اس کو میں نان کسٹم پیڈ وزیر اعلیٰ کہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان دوزی، ایک مرتبہ پھر ایک نئی پیغام کے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کی بیداری، اسپیشلی پختون قوم کی بیداری کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔ میری اس ویڈیو کو آپ غور سے سن لیں، اس کے بعد آپ اپنے آپ کے ساتھ مشاہدہ کر لیں اور اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں کہ جو میں نے کہا اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، اور کیا ہماری پختون قوم کو اسی طرح استعمال کیا جائے گا۔ وہ ہمارے پختوں میں ایک مثل ہے کہ مڑم شوئی اور پھڑم شوئی۔ اس ویڈیو کو سکپ نہ کریں، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ بھی حقیقت جان سکیں۔ میرے پختون بہن بھائیوں اور اوورسیز پاکستانیوں، محمد حسنین جس کا تعلق PTI سے تھا، وہ PTI کا ایک سرگرم رکن تھا۔ اس طرح کے سرگرم رکن ہر پارٹی میں ہوا کرتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے کہ وہ اپنے ورکروں کو اشتعال دلاتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ پھر اس کو ڈس اون کرتے ہیں۔ آپ نے ان کے کئی رہنماؤں کو 9 مئی کے واقعے کے بعد بھی سنا ہوگا، وہ کہہ رہے کہ 9 مئی کے CCTV لائے اور جو اس میں ملوث ہے کڑی سے کڑی سزا دے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ 9 مئی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں نے اپنے ورکروں کو ورغلایا، ان کو جوش دلایا اور ان کو اشتعال دلا کے پاکستان آرمی کے تنصیبات پہ حملہ آور کروایا۔ پھر جب یہ 9 مئی رونما ہوا تو آخر میں انہوں نے ڈس اون کیا کہ ہمارے بندے نہیں تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے۔ اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے نہ کچھ سیکھا اور نہ جس نے دیکھا نہ انہوں نے سیکھا۔ آئے اب محمد حسنین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ محمد حسنین کا تعلق
خیبر ایجنسی سے تھا. یہ محمد اقبال ایم این اے کے حلقے میں آتا ہے اور عبدالغنی افریدی ایم پی اے کے حلقے میں آتا ہے. اس واقعے کے بعد گوہر ایوب پاکستان تحریک انصاف کا برائے نام چیئرمین، انہوں نے ان کو دہشت گرد کرایا، ان کا ذاتی عمل کرایا. جنرل سیکرٹری بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس کو دہشت گردانہ واقعہ قرار دیا، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو تحریک انصاف کے ساتھ نہ جوڑا جائے، یہ ان کا ذاتی عمل تھا. پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں، یہ جو وزیر اعلیٰ بار بار آ کر آپ لوگوں کو اشتعال دے رہا ہے، کہتے کہ تیار ہو تیار ہو، ڈرو گے تو نہیں ڈرو گے تو نہیں، تو یہ اس طرح کی تقریریں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے سامنے کر کے ان کو اشتعال دلاتے ہیں. جب شفیع جان کے مطابق وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہر جلسے میں شریک ہوتا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ہر لیڈر کے ساتھ اس کی پکچر ہے، علی امین گنڈاپور کے ساتھ، سہیل افریدی کے ساتھ، اقبال افریدی کے ساتھ اور بے شمار رہنماؤں کے ساتھ، صوبائی اور مرکزی رہنماؤں کے ساتھ ان کی تصاویر ہے، ان کی ویڈیو ہے، لانگ مارچ کے دوران ان کے اقدامات ہیں، ان کی وہ عملیات ہے جو لانگ مارچ کے دوران وہ کروا رہا ہے. چلو ٹھیک ہے، اس کی ذہنی توازن بھی خراب ہے، ہم مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے، مگر آپ یہ بتا دیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی اور صوبائی لیڈران کے ساتھ ممبر پارلیمنٹ، مشیر، وزیر اور وزیر اعلیٰ کو نہیں چاہیے کہ جا کے ان کے گھر میں ان کی تعزیت کرے، ان کے لیے فاتحہ خوانی کرے، ان کے گھر والوں کے ساتھ دلجوئی کے لیے 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائے اور فاتحہ خوانی کرے؟ اگر وہ ان کے تعزیت کے لیے نہیں جا سکتے تو آپ کے لیے یہ ایک سبق ہے، اس کو دیکھیں اور پھر اپنے ساتھ سوچیں کہ کل اگر آپ کے ساتھ اس طرح ہوا تو آپ کے اور آپ کے فیملی کے ساتھ کوئی بھی 2 لفظ اور نہ 2 قدم آپ کے گھر تک آ سکتا ہے. یہ تو پاکستان تحریک انصاف میں ورکر کی اہمیت اور ویلیو ہے. اے اوورسیز پاکستانیوں، اے اوورسیز پختونوں، ان کو جانو، یہ رانگ نمبر ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک بنائی ہوئی پارٹی ہے اور انہوں نے اب عمران خان سے بہو بنایا ہے. یہ نواز شریف، شہباز شریف اور دوسری پارٹیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ بلا آپ کو کھا جائے گی. اس کو بلا ان کے سامنے پیش کر کے جو ہائیبرڈ نظام عمران خان نے شروع کرایا تھا وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس لیے آپ لوگ سیاسی وابستگی رکھیں مگر لمٹ میں رہے. ان کی اشتعال انگیز تقاریر کو سننے کے بعد اپنے آپ کے ساتھ سوچیں یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، اور اگر کل ہم ان کی ان باتوں میں آ کر اسلام آباد کا رخ کرے، اسلام آباد پہ چڑھائی کرے اور اسٹیبلشمنٹ ہم پر ایک مرتبہ پھر حملہ ہوئے تو کیا ای گنڈاپور کی طرح ہم کو ادھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا یا ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا؟ گنڈاپور بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کی گولی ہوگی اور میرا سینہ ہوگا، مگر پھر غائب ہو جاتا. اسی طرح نان کسٹم پیڈ وزیر اعلیٰ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. میں اس کو کیوں نان کسٹم پیڈ وزیر اعلیٰ کہتا ہوں؟ یہ اس لیے کہ یہ فکس میچ کھیلتا ہے، یہ محسن نقوی کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ صرف تقاریر کرتا ہے اور کوئی عملی اقدام نہیں کرتا. ورنہ 1 سال ان کی وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہوا ہے، کبھی ایک دفعہ انہوں نے لانگ مارچ کو اٹک سے پار کیا ہے؟ اٹک سے ہی پار نہیں کرتا ہے. اس لیے اس کو میں نان کسٹم پیڈ وزیر اعلیٰ کہتا ہوں. یہ اندر سے ملا ہوا ہے، یہ باہر چیخے مارتا ہے اور اندر پاؤں پڑتا ہے کہ خدارا مجھے کچھ نہ کہو.
آج میں نے عمران ریاض کو سنا، آئے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ عمران ریاض صاحب کہہ رہے کہ ہادی عرف پتنگ، نوید افریدی اور ساتھ ان کے چچا کا بھی کہہ رہے، تو جب وہ کہہ رہے تو ان کا تو سنو نا، آپ ان کو تو سنتے ہیں، ان پہ یقین تو کرو نا، ان میں جو بھی ہے وہ مال بنا رہے، پیسے بنا رہے۔ ہادی عرف پتنگ نے رینج روور لیا ہے، ان کے ساتھ کون سی گد سنگی ہے کہ لوگ رینج روور لے لیتے ہیں، آپ لوگ نہیں کہتے کہ کرپشن کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پچھلے 13-14 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے، انہوں نے کون سی تبدیلی لائی ہے؟ 90 دن کی تبدیلی 90 سال میں لائے گی؟ خدارا ان کو پہچانو، یہ رانگ نمبر ہے۔ امید ہے آپ میری یہ باتیں سننے کے بعد اپنے آپ کے ساتھ سوچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آنکھیں دیے ہیں، اور جو میں نے کہا ہے آپ نے اپنے کانوں سے سنا، اس کو اپنے دماغ سے سوچے۔ جو میں نے کہا اپنے آنکھوں سے دیکھو کہ حقیقت میں نظر آ رہا ہے یا میں نے ویسے تعصب میں کہا ہے، پھر آپ اس میں عمل کریں اور ڈیسائیڈ کریں کہ تحریک انصاف واقعی ایک انصاف کی پارٹی ہے یا آپ لوگوں کو ایندھن کی طرح استعمال کر کے محمد حسنین کی طرح پھر پوچھیں گے بھی نہیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، اگر پسند آئی تو لائک شیئر کریں۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پامان۔